کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حاجی آخر کیوں بار بار ایک ہی الفاظ دہراتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ کیوں یہ الفاظ سن کر آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں؟ کیوں دل کانپ اٹھتا ہے؟ کیوں انسان اپنی تمام دنیا بھول کر صرف اور صرف اللہ پاک کا ہو جاتا ہے؟ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ بندے کی اپنے رب کے سامنے مکمل حاضری ہے، یہ محبت کا اعلان ہے، یہ غلامی کا اقرار ہے، یہ زندگی بدل دینے والی پکار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تلبیہ کیا ہے اور اس کے الفاظ کا گہرا مطلب، قرآن پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں اس کی فضیلت، اور تلبیہ کس طرح دل کو بدل دیتی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں لبیک کو کیسے سچا بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید آج کے بعد آپ کبھی تلبیہ پہلے جیسا نہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ تصور کریں کہ رات کا وقت ہے، زمین پر لاکھوں انسان سفید لباس میں کھڑے ہیں، کوئی رو رہا ہے تو کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے ٹوٹ رہا ہے، اور آسمان تک صرف ایک ہی آواز، ایک ہی صدا جاری ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ الفاظ نہیں، یہ انسان کے اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا اعلان ہے، یہ انسان کی اپنے رب سے محبت ہے، یہ غلامی ہے، اور یہ اپنے رب کی طرف واپسی کا سفر ہے۔ کچھ لوگ پہلی بار اللہ تعالیٰ کے گھر آتے ہیں، اور کچھ نے ساری زندگی انتظار کیا ہوتا ہے، کچھ نے اپنی جمع پونجی خرچ کر دی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو شاید اگلے سال زندہ ہی نہ ہوں۔ تلبیہ حج اور عمرے کا عظیم ذکر ہے۔ جب کوئی مسلمان احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو وہ بار بار یہ الفاظ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ الفاظ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دور دراز کے رستوں سے آئیں گے۔ ہزاروں سال پہلے ایک سنسان وادی، نہ شہر، نہ لوگ، نہ آبادی، صرف ایک نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ظاہری طور پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، انہوں نے صرف اطاعت کی، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، اس کا حج کرو، اور پھر اللہ پاک نے اس آواز کو قیامت تک آنے والی تمام روحوں تک پہنچا دیا، اور شاید اسی دن ہماری روح نے بھی کہا ہو، لبیک اللہم لبیک۔ آج سے ہزاروں سال پہلے دی گئی یہ آواز آج بھی دنیا کے ہر کونے سے لوگوں کو کھینچ لاتی ہے، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کالا، کوئی گورا، سب ایک ہی آواز میں کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔
لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب صرف میں حاضر ہوں نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اے اللہ پاک میں بار بار حاضر ہوں، میری زندگی تیرے لیے حاضر ہے، میرا دل تیرے لیے حاضر ہے، یہ مکمل سپردگی ہے۔ اللہم یعنی اے میرے رب، وہ رب جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے معاف کیا، چھپایا، سنبھالا، اور بندہ کہتا ہے میں آ گیا ہوں اے اللہ، میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ اب دل میں تیرے سوا کسی کی بڑائی نہیں، لیکن آج ہم واقعی کس کو بڑا مانتے ہیں، لوگوں کو، دولت کو، یا شہرت کو، اور یا پھر دنیا کو۔ اے اللہ پاک تیرا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ محبت میں، نہ امید میں، اور نہ ہی خوف میں۔ یہ خالص توحید کا اعلان ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اگر زندگی میں صحت ہے، رزق ہے، عزت ہے، اولاد ہے، سکون ہے، تو یہ تمام چیزیں اس پاک پروردگار کی نعمتیں ہیں۔ بادشاہی بھی اسی کا ہے اور تمام سے تمام تر اختیار بھی اسی ہی مالک کا ہے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، ہم پوری زندگی لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے لیے خود کو بدلتے رہتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن یہ تربیت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل بادشاہ صرف اور صرف اللہ پاک ہے، اور تمام نعمتیں، تمام شکر، تمام بندگی صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے تو صحابہ کرام کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی، پورا صحرا گونج اٹھتا، اور ہر طرف ایک ہی صدا گونجتی، لبیک اللہم لبیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اپنا صحابہ کرام کو حکم دے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صرف زبان سے تلبیہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ دل سے لبیک کہتے تھے۔ اللہ پاک حکم دیتا تھا تو فوراً حاضر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے تو بھی فوراً حاضر، اور یہی اصل لبیک ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے وہ تصور کریں اور سوچیں، وہی صحرا، وہی قافلہ، اور وہ آوازیں، اور درمیان میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند صدا، لبیک اللہم لبیک۔ کاش ہم ایک لمحے کے لیے وہ منظر دیکھ سکتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ تلبیہ کیسے دل کو بدلتا ہے۔ جب انسان بار بار لبیک کہتا ہے تو اس کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا غرور ختم ہوتا ہے، کیونکہ احرام میں نہ شاہی لباس میں، نہ فیشن، نہ غرور، سب برابر ہے، اور یہی انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ وہ شخص تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب صرف اور صرف اللہ پاک کے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے، اور اللہ پاک کے ہر حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ انسان سوچتا ہے کہ احرام باندھ کر میں اللہ پاک کے در پہ کھڑا ہوں، میں اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں، تو میں گناہوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں کس طرح گناہ کر کے دوبارہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا؟ اور اس طرح وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
دل کا نرم ہو جانا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ کعبہ پاک کو دیکھ کر روتے ہیں، تلبیہ سن کر ٹوٹ جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ دل جاگ جاتا ہے، دل کا سکون مل جاتا ہے، دل کو وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جو اسے در در پر لے کے جاتا ہے، لیکن اب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس پاک مالک پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، جس کے پاس اس نے روز قیامت میں جمع ہونا ہے۔ اور یہ خوف، یہ محبت، یہ اطاعت اور یہ بندگی اس کا دل، اس کے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک شخص پہلی بار حج پر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی سکون محسوس نہیں کیا تھا، لیکن جب ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں نے لبیک کہا تو مجھے لگا کہ میں واقعی ہی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ شخص جب واپس آیا تو اس کی زندگی بدل گئی، نماز بدل گئی، اس کا اخلاق بدل گیا، اس کا دل بدل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو لبیک کہتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس میں صرف حج میں لبیک کہنا کافی نہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اذان ہو تو کیا ہم لبیک کہتے ہیں؟ جب قرآن پاک بلائے تو کیا ہم لبیک کہتے ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کا حکم دے تو کیا ہم لبیک کہتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر اذان ہو اور ہم نماز چھوڑ دیں تو کیا یہ ہمارا لبیک ہے؟ اگر گھر میں قرآن پاک بند پڑا ہے تو کیا یہ ہمارا لبیک ہے؟ اگر ماں رو رہی ہے اور ہم مصروف ہیں تو کیا یہ ہمارا لبیک ہے؟ اور اگر اللہ گناہ چھوڑنے کا کہے اور ہم نہ چھوڑیں تو پھر کیا یہ ہمارا لبیک ہے؟ شاید کہ ہم زبان سے لبیک کہتے ہیں لیکن دل سے اس بات کو اپناتے نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لبیک بھی اللہ پاک کے سامنے سچا ہو تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، حلال رزق کمائیں اور اللہ پاک کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ ایک بار پھر سے سوچئے کہ آج ہم دنیا میں لبیک کہتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے گا۔ کامیاب وہی ہوگا جس نے دنیا میں اللہ پاک کی پکار پر لبیک کہا ہوگا۔ اور شاید آج بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے نماز کی طرف، توبہ کی طرف، قرآن کی طرف، اپنی رحمت کی طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم لبیک کب کہیں گے؟ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سچا لبیک کہنے والا بنا دے، ہمیں اپنا بنا لے، اور ہم سب کو بھی حج مبرور نصیب فرما، ہماری زندگی کو اپنی اطاعت میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، جب ہم لبیک کہیں تو ہمارا دل بھی حاضر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل چینج یور لائف ود اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔